الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم له رمضان سلمت له السنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً شعبان کی آج 17 تاریخ ہو گئی ہے. 10-12 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. چند ہی دن رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اب رمضان جیسے مقدس مہینے کے متعلق ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، کچھ باتیں پیش کی جائیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا پتہ چل سکے کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے اور کتنا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کے اندر خصوصیت رکھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جن کو اللہ تعالی کی نسبت حاصل ہے. اس نسبت کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم اور آپ دیکھیں، بیت اللہ شریف کو ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سی اگر دیکھا جائے عمارت ہے، کوئی نقش و نگار اس کے اندر نہیں، کوئی ڈیزائن وغیرہ کچھ بھی نہیں، ایک سادی سی ایک عمارت ہے، ایک پتھر کی سادی سی ایک عمارت ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ سے ایک نسبت حاصل ہے، بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر ایک عظمت پیدا ہو گئی اور لوگ دور دور کے حسین مناظر کو چھوڑ کر کے، دور کے اچھی جگہوں کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کو جاتے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. اور بیت اللہ کو دیکھ کر کے جو سکون حاصل ہوتا ہے انسان کو، جو انسان کو سکون اور جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، وہ انسان کی دوسری عمارتوں کو دیکھ کر، دوسری چیزوں کو دیکھ کر نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے، اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا بھی انتخاب کیا ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے. قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب فرمایا ہے. اس لیے بھی اس مہینے کو دیگر مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، دیگر مہینوں کے اوپر برتری حاصل ہے.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس خطبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت بیان فرمائی اور رمضان المبارک کے جو عشرے ہیں ان کو بیان فرمایا کہ پہلا عشرہ کیا ہے, دوسرا عشرہ کیا ہے, تیسرے عشرے کی فضیلت کیا ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے اندر ہم سے خطاب فرمایا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں ہم سے خطاب فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. کہ اے لوگوں, تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, ایک عظمت والا اور ایک بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس خطبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ تم پر فرض کیے ہیں اور رات میں عبادت کرنے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کا تقرب قرب حاصل کرنا چاہے نفلی عبادت کے ذریعے, کوئی خیر کام کے ذریعے سے, تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. جتنا فرض کی ادائیگی کے اوپر ثواب ملتا ہے رمضان المبارک کے اندر اتنا نفل عبادت کے اوپر ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے تو اس نے گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرائض ادا کیے. اتنا زیادہ جو اجر و ثواب اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑھا دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب صبر کسے کہا جاتا ہے, صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جو اپنی زبان کے اندر اپنی اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ شکوہ شکایت نہ کرے, وہ وائلہ نہ کرے, وہ روئے پیٹے چلائے نہ, اس کو صبر کہتے ہیں. ہم اور آپ صبر کے صرف یہی معنی نہیں ہے بلکہ صبر کے معنی بہت وسیع ہیں اور شریعت کی اصطلاح کے اندر اگر صبر کا مطلب ہم اور آپ سمجھنا چاہیں تو صبر کے مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت جو کسی چیز کو نہ کرنے کو کہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس چیز کو کرنے پر, تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی طبیعت کے ناگواری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم اس کام کو کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کرنا. یہ بھی کیا یہ صبر ہے, یہ صبر کا مطلب ہے. پھر صبر کی جو 3 طرح کے 3 درجے آتے ہیں صبر کے. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو طاعت کے اوپر صبر کرے, عبادت کے اوپر طاعت کے اوپر صبر کرے, کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا, طبیعت نہیں چاہ رہی کہ ہم نماز پڑھیں, لیکن طبیعت کی ناگواری کے باوجود
اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر کے درجے کے اندر ہے۔ اسی طرح معصیت سے صبر کرنا، کہ انسان جو کسی گناہ کو کرنے کو من کر رہا ہے، کسی نامحرم کو دیکھنے کو من کر رہا ہے، یا کچھ اور گناہ کا انسان کو من کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے طبیعت کو اپنی دبا کر، طبیعت کی ناگواری، طبیعت کو اپنی دبا کر کے اس گناہ سے انسان بچ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر کے درجے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح صبر مصیبت پر ہوتا ہے، صبر علی المصیبت، کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا، کہ انسان کو کوئی پریشانی پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور پھر وہ انسان کیا کرے؟ لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، اس پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو تقدیر ہے، اس پر راضی رہے، اور شکوہ شکایت نہ کرے، واویلا نہ کرے، روئے چلائے نہ، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے جو کیا 3 درجے ہیں، ایک تو اس کے اوپر صبر کرنا، طاعت کے اوپر، کہ عبادت کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، لیکن طبیعت کی ناگواری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کا جو دوسرا درجہ ہے کہ معصیت سے صبر کرنا، معصیت سے بچنے پر صبر کرنا، کہ کسی گناہ کا کرنے کا من کر رہا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ کوئی گناہ کر لیا جائے، کسی نامحرم کو دیکھ لیا جائے، یا کچھ اور گناہ کرنے کو انسان کو من کر رہا ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کو سامنے رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس گناہ سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ اب جب انسان یہ صبر کرتا ہے تو پھر انسان کو اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت دیں گے بدلے کے اندر۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ تو یہ جو خطبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ جہاں ہم اپنی فکر کریں وہاں ہم اپنے پاس پڑوس کی لوگوں کی بھی فکر کریں، اپنے جو آس پاس کے پڑوسی ہیں ان کے بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی فکر کریں، کہ ان کے پاس جو رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے صحیح طریقے پر ان کے پاس سامان موجود ہے، ان کے پاس رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے ان کے پاس سامان ہے یا نہیں ہے۔ ہم جہاں اپنی فکر کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی بھی فکر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت اور اس کا جو اجر ثواب ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے رمضان مبارک کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو اس کو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اس کے گناہ بھی بخشے دیے جاتے ہیں، اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو کیا ثواب دیا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے اتنا افطار کرانے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ بغیر روزے دار کے ثواب کے کمی کیے ہوئے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا اس نے روزے دار کو افطار کرایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افطار کی فضیلت بیان فرمائی، افطار کے اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اتنا زیادہ اجر و ثواب سنا تو صحابہ کو شوق ہوا اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر کوئی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب جو
ایک گھوٹ دودھ پلانے پر اور ایک گھوٹ پانی پلانے پر بھی اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور جتنا روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے اتنا افطار کرانے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو میری حوض سے سیراب کریں گے، اس کو پلائیں گے، جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں ہوگی، پیاس نہیں لگے گی۔ اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، یہ اس کا جو پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت کا ہے، اولہ رحمت، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور تیسرا حصہ ہے جو آگ سے خلاصی کا ہے، وآخرہ عتق من النار۔ تو پہلا جو عشرہ ہے، پہلے کی جو 10 دن ہے وہ جو رحمت کے 10 دن ہے، اور دوسرے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے 10 دن ہیں، اور آخری کے جو 10 دن ہے وہ آگ سے خلاصی کے 10 دن ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا صحابہ کو، یہ آخری شعبان کے اندر رمضان المبارک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خطبہ دیا، صحابہ کے سامنے یہ رمضان سے متعلق باتیں بیان فرمائیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، جو خطبہ بیان کیا گیا یہ وہ خطبہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا تھا رمضان المبارک سے پہلے آخری شعبان میں دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو چند دن رہ گئے رمضان المبارک کے آنے کے، ہمیں اور آپ کو اپنا ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے رمضان المبارک کو صحیح طریقے پر گزاریں۔ ہمارا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو ذکر کے لیے ہو، جو تلاوت کے لیے ہو، ہمارا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو تسبیح کے لیے ہو، ہمارا کچھ وقت اس میں سے ایسا ہونا چاہیے جو تلاوت کے لیے ہو، جو قرآن کی تلاوت کے لیے ہو، جو نفلی عبادت کے لیے ہو۔ تو یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک سے پہلے شعبان کے آخری میں صحابہ کو بیان فرمایا تھا۔ یہ اس کی کچھ تشریح تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔